آج ہم بات کریں گے 14ویں صدی کے عظیم مسلم سپہ سالار اور حکمران امیر تیمور کی زندگی، جنگی فتوحات، شخصیت اور تعمیراتی کارناموں کی۔ ان کی کہانی تاریخ کے ان صفحات میں شامل ہے جو رہتی دنیا تک یاد رہیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ادریس اور آپ دیکھ رہے ہیں ادریس ورلڈ انفو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امیر تیمور کون تھا اور جسے تیمور لنگ بھی کہا جاتا تھا، اور اس نے کس طرح ایک چھوٹے گاؤں سے نکل کر دنیا کے کئی علاقوں کو فتح کیا، اسلامی دنیا کو ایک نئی پہچان دی؟ آج ہم ان کی زندگی کے ہر پہلو پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ امیر تیمور 18 اپریل 1336 میں ازبکستان کے شہر کش میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام تیمور ابن ترغائی برلاس تھا۔ ان کے والد کا نام ترغائی برلاس تھا، جو برلاس قبیلے کے سردار تھے۔ تیمور کا تعلق ترک منگول کے نسل کے ایک مسلم قبیلے سے تھا جو ماورا النہر میں آباد تھا۔ تیمور نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے کے مدرسے میں حاصل کی۔ انہوں نے قرآن پاک، حدیث فقہ اور عربی زبان میں مہارت حاصل کی۔ وہ نہ صرف دینی تعلیم میں ماہر تھے بلکہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور جنگی حکمت عملی میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کے استاد نے انہیں ایک ذہین طالب علم بھی مانتے تھے۔ نوجوانی کے دور میں تیمور ایک جنگ کے دوران زخمی ہو گئے۔ ان کے جسم میں تیر لگنے کی وجہ سے ان کا ایک پاؤں اور ایک ہاتھ معذور ہو گیا۔ اسی وجہ سے انہیں تیمور لنگ کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے لنگڑا تیمور۔ تیمور نے اپنی حکمرانی کا آغاز ماورا النہر کے علاقے سے کیا۔ وہ جلد ہی ایک طاقتور جنگجو کے طور پر مشہور ہو گئے۔ انہوں نے خوارزم، خراسان اور افغانستان جیسے علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ان علاقوں پر اسلامی حکمرانی قائم کی۔ ایران کی فتح تیمور کی سب سے اہم مہمات میں سے ایک تھی۔ انہوں نے ایران کے مختلف علاقوں کو فتح کیا اور وہاں کے بادشاہ شاہ منصور کو شکست دی۔ ان کی جنگی حکمت عملی اتنی شاندار تھی کہ دشمن ان کے سامنے ٹھہر نہ سکے۔ افغانستان کے علاقے کو فتح کرنے کے دوران تیمور نے کئی مقامی حکمرانوں کو زیر کیا، جن میں غور کے حکمران شامل تھے۔ تیمور نے کابل اور قندھار کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ 1402 میں تیمور نے ہندوستان پر حملہ کیا اور دہلی کے سلطان نصر الدین محمود تغلق کو شکست دی، اور اس جنگ میں دہلی تباہ ہو گیا۔ لیکن تیمور نے یہ مہم اس لیے کی کہ وہ اسلامی دنیا کو متحد دیکھنا چاہتے تھے۔ 1402 میں تیمور نے انقرہ کی جنگ میں عثمانی سلطنت بایزید اول کو شکست دی۔ یہ جنگ تاریخ کا مشہور ترین جنگ میں شمار ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں عثمانی سلطنت وقتی طور پر کمزور ہو گئی۔ تیمور نے شام کے شہر دمشق اور عراق کے شہر بغداد کو بھی فتح کیا۔ دمشق میں انہوں نے مقامی حکمران کو شکست دے کر اپنی حکمرانی قائم کی۔ تیمور نے جارجیا اور آرمینیا کے علاقوں کو بھی فتح کیا اور انہیں اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا۔ تیمور کی شخصیت متنازع تھی۔ وہ ایک سخت مزاج اور ظالم حکمران سمجھے جاتے تھے، مگر ان کا مقصد اسلامی دنیا کو متحد کرنا اور ایک مضبوط سلطنت قائم کرنا تھا۔ وہ ایک قابل جنگجو اور مدبر حکمران تھے۔ ان کی سختی کے باوجود وہ علم، ادب اور فنون کے بڑے سرپرست تھے۔ تیمور نہ صرف ایک جنگجو تھے بلکہ ایک معمار بھی تھے۔ انہوں نے سمرقند کو دنیا کا سب سے خوبصورت شہر بنایا۔ تیمور کا مقبرہ جو سمرقند میں واقع ہے، ایک عظیم الشان یادگار ہے۔ تیمور نے کئی عظیم مسجدیں اور مدارس تعمیر کروائے، جن میں بی بی خانم مسجد خاص طور پر مشہور ہے۔ تیمور نے سمرقند اور دیگر شہروں میں خوبصورت باغات بھی بنوائے۔ امیر تیمور 18 فروری 1405 کو چین پر حملہ کرنے کی تیاری کے دوران ازبکستان کے شہر اوترا میں وفات پا گئے۔ ان کی عمر 69 سال تھی۔ ان کے وفات کے بعد ان کی سلطنت ٹوٹنے لگی، مگر ان کا اثر و رسوخ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہا۔ امیر تیمور کی زندگی ایک یادگار کہانی ہے۔ وہ ایک عظیم سپہ سالار تھے، حکمران اور معمار تھے، جس نے اسلامی دنیا کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور دیں۔